بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مقدس کا مہینہ چل رہا ہے اور 2 3 4 دن تک اعتکاف بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو ایک دوست نے سوال کیا کہ اعتکاف کی نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کی صورتیں کیا ہیں اور اس کی قسمیں کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب۔ نفلی وہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے کسی چیز کی منت مانی کہ یا اللہ یہ میرا کام فلانا کام ہو جائے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو ان صورتوں کے اندر ایک دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، 2 دن کا بھی ہوتا ہے، 3 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا، اب اس پر اعتکاف کیا ہے، واجب ہے۔ تو لازمی یاد رکھو کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ بعض بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو ان کا اعتکاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالی نفلی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ وہ ماہ مقدس کے اندر جو اعتکاف کے ثواب ملتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری شرط ہے، روزہ رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ بغیر روزے کے اعتکاف آپ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسئلہ اور بھی ہے۔ اگر عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے گی یا پھر مرد مسجد میں بیٹھے گا تو ان کی وجوہات ہیں، ان کا بیٹھنے کا طریقہ بھی ہو رہا ہے اور ان کے چلنا گفتگو کرنے کا بھی طریقہ ہو رہا ہے۔ پہلے مرد کا سماعت فرما لیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور عورت کے لیے ضروری ہے وہ اپنے گھر میں اس جگہ پہ اعتکاف کرے جہاں وہ نماز ادا کرتی ہے۔ ہاں، مرد کے لیے سن لیں، مرد اگر مسجد میں اعتکاف کرے گا تو اس پر 2 چیزیں ضروری ہیں، 2 چیزوں کے علاوہ بقایا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پہلا، وہ ایسی مسجد میں گاؤں گوٹ کی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جس کی بدولت وہ اس کے واش روم دور ہیں تھوڑے سے، تو ان صورتوں کے اندر واش روم کے لیے نقاب لگا کر جائے گا، واش روم ہو کر مسجد میں آ جائے گا۔ دوسرا عذر جو ہے وہ جمعے کے لیے، جمعے کی نماز وہاں نہیں ہوتی، گوٹ کے اندر مسجد کے اندر چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر وہ جمعے کے لیے باہر جائے گا تو نقاب لگا کر جمعہ آخری صف میں پڑھ کر واپسی پلٹے گا، کسی سے گفتگو نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر کوئی ایسی وجوہات کی بات کر دی یا کسی سے کلام کر لیا یا کوئی بغیر عذر کے باہر چلا گیا، کوئی کچھ کھا لیا بغیر عذر کے، تو ان صورتوں کے اندر اس کا اعتکاف کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ علماء محققین فرماتے ہیں عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ کے اندر اعتکاف کرے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے۔ عورت کا بھی مسئلہ سن لیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی رہتا ہے، کھانا بناتا ہے، تو وہ کسی سے کلام نہیں کرے گی، اعتکاف کی حالت میں رہے گی، اور واش روم جائے گی تو کسی سے بات نہیں کرے گی۔ ہاں، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے کنیز وغیرہ یا کوئی ایسے گھر میں عورت نہیں ہے جو کھانا بنا کر اس کو سحری دے یا افطاری دے، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اعتکاف بھی بیٹھے اور سحری کھائیں، کھانا کہاں سے کھائیں۔ تو یاد رکھیں کہ عورت اپنی سحری اور اپنی افطاری کے لیے کچن میں جائے گی، کسی سے کلام نہیں ہوگی، ہم کلامی بھی نہیں کرے گی، اور کسی سے گفتگو وغیرہ ایسے کلام وغیرہ سے بات نہیں کرے گی، خاموشی سے جائے گی، اپنا جو اس کا مقصد ہوگا یعنی کہ افطاری کے لیے جو سامان لے گی یا سحری کے لیے جو کھانا بنائے گی وہ بنا کر اسی جگہ بیٹھ کے نہیں کھائے گی، وہ اس جگہ بیٹھ کر کھائے گی جہاں اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے۔ اگر بغیر عذر کے وہ باہر چلی گئی یا بغیر عذر کے کسی سے کلام کیا، یعنی کہ ایسا کلام جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تو ناجائز ہے، سو ان صورتوں کے اندر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ ایسا انسان کو رہنا چاہیے جس طرح اللہ نے رہنے کا حق ادا، یعنی کہ قرآن کے اندر فرمایا کہ انسان کو جب کسی چیز کی حاجت ہو، کسی چیز کی رواں ہو، تو ادھر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی اسی جگہ پہ عطا کرے گا۔ کیونکہ اعتکاف ایسی چیز ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس کے اندر بیٹھ جائے تو علماء فرماتے ہیں، حدیثوں کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر وہی اعتکاف والا بندہ کسی چیز کی یعنی کہ کسی وقت کسی معین طریق کو وہ دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا اسی وقت قبول فرمائے گا۔ اور اگر کسی مرض کے لیے، کسی بیمار کے لیے، کسی مصیبت زدہ کے لیے، کسی غم زدہ کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی دعا کرے گا تو اعتکاف والا بالخصوص، تو اللہ رب العزت اس کے اعتکاف والے کے صدقے اس کی وہ حاجت، اس کی وہ مصیبت دور فرما دے گا۔ یعنی کہ اعتکاف والے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ان مسائل کے اندر بھی پھر اعتکاف والے کو چاہیے کہ وہ مسائل سے بچ کر، یعنی کہ مسائل کے اندر رہ کر، شریعت کے مطالعہ کے اندر رہ کر اعتکاف کرے، تاکہ اعتکاف کے اندر اس کا کلام بھی ہو جائے۔
اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز آنے والے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اور مسائل بتائیں گے، کیونکہ اعتکاف کا دن وقت قریب آ گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اعتکاف کے بیٹھنے کی صحیح معنوں کے طریق پر اور اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ان کے مسائل صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔